رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالقسط بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صلوات الله. سورہ حجرات کی ان آیات کے ذیل میں آج آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. کل بھی یہ آخر والی آیت پڑھی تھی، 7ویں نمبر کی آیت، اور آج جو ہے 8ویں اور 9ویں اور 10ویں نمبر کی آیت پیش کی آپ کی خدمت میں. 7ویں نمبر کی آیت میں کل یہ عرض کیا گیا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ تم یہ جان لو کہ رسول اللہ تمہارے درمیان میں ہیں، اور تم اس بات کی آرزو نہ رکھو کہ رسول اللہ تمہاری اطاعت کریں، بلکہ تم رسول اللہ کی اطاعت کرو. یہ دوسری قرآن کی آیتیں کہتی ہیں تم رسول اللہ کی اطاعت کرو. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. کیونکہ اگر رسول اللہ تمہاری اطاعت کرنا شروع کر دیں گے، جو تم چاہتے بھی ہو، لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، تو اس میں مشکل تمہیں کو ہو جائے گی.
ہر ایک اپنی اطاعت کروانا چاہے گا۔ اول یہ کہ انصاف یہ نہیں ہے، عدل یہ نہیں ہے کہ جو صاحب علم ہے، جو صاحب حکمت ہے، جو حالات سے آگاہ ہے، جاہل قسم کے لوگ آئیں اور اس کو مجبور کریں اپنی اطاعت کرنے پر۔ فی کثیر من الامر، کثیر من الامر کا مطلب یہ کہ ہاں بہت سارے امور میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ تمہاری اطاعت کرے، لیکن یہاں ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے۔ کچھ ایسے مسائل بھی ہو سکتے ہیں جہاں رسول اللہ تم سے چاہیں گے تم اپنی بات بتانا ہے، رسول اللہ تمہاری بات مان بھی لیں گے، رسول اللہ تمہاری بات پہ عمل بھی کریں گے۔ یہ نہیں کہ ہر مسئلے میں ہر بات پر، بلکہ فی کثیر من الامر، زیادہ تر باتوں پہ ایسا اگر ہو کہ رسول اللہ تمہاری اطاعت کرنے لگے تو اس میں نقصان خود تمہارا ہے۔ ہاں بعض مسائل پہ تم اپنی بات پیش کرو گے، رسول اللہ بھی موقع دیں گے، بلکہ قرآن کا حکم ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے رسول اللہ آپ لوگوں سے مشورہ کرو۔ اس کا فلسفہ شاید پتہ نہیں یہاں کبھی بیان کیا کہ نہیں بیان کیا گیا کہ رسول اللہ جیسی ذات کو یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں سے مشورہ لیں، مشورہ دیں، مشورہ کرنے دیں ان کو، اس لیے تاکہ لوگوں کی ذہنی صلاحیت، سوچنے کی صلاحیت ختم نہ ہو جائے کہ جب رسول اللہ ہے تو ہمیں سوچنے کی کیا ضرورت ہے، جب رسول اللہ ہے تو ہمیں مشورہ دینے کی کیا ضرورت ہے۔ اس کے ذریعے سے انسان کی ایک اللہ کی جو بڑی نعمت ہے سوچنے کی، وہ سوچنے کی صلاحیتیں ختم ہونا چلی جاتی ہیں۔ جہاں بھی کہیں ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے وہاں معاشرے سے فکری صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ ابھی ہمارے ملک میں نام تو جمہوریت کا ہے لیکن چونکہ ڈکٹیٹرشپ ہی نظر آ رہی ہے، حتیٰ کورٹ تک اور سپریم کورٹ تک اور کہاں کہاں تک، لہذا وہاں پر نہ جج میں سوچنے کی صلاحیت رہ جاتی ہے، نہ عوام میں سوچنے کی صلاحیت، یعنی سوچنے کی صلاحیتوں کو ختم کیا جاتا ہے، کیونکہ ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کو وہی کرنا ہے جو آپ کو کہا جاتا ہے، تو انسان مجبوراً اس کی سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اور جوانوں میں سوچنے کی، جب ان کو معلوم ہے کہ ہم کچھ بھی سوچ کے لائیں، ہم کتنی اچھی بھی بات رکھیں، ہم کتنا بھی اچھا مشورہ رکھیں، لیکن میری بات پہ عمل نہیں کیا جائے گا تو 2-4 بار انسان یہ کام کرے گا، بعد میں سوچنا ہی چھوڑ دے گا کہ کیوں ہم سوچیں جب ہماری بات پہ عمل ہی نہیں ہوگا۔ اگر ایک گھر میں ایک بچہ، ایک نوجوان، ایک خاتون، ایک جوان سوچ کے سمجھ کے کوئی اچھا مشورہ دے رہا ہے اور بار بار اس کو گھڑک دیا جا رہا ہے، بار بار اسے ریجیکٹ کر دیا جا رہا ہے، بار بار اس کی توہین کر دی جا رہی ہے، تو گھر کے مسائل میں سوچنا ہی چھوڑ دے گا، صحیح مسائل میں سوچنا ہی چھوڑ دے گا، سوچے گا لیکن وہ کہیں ذہن اور چلا جائے گا، گمراہیوں میں چلا جائے گا، گناہوں میں چلا جائے گا، غیر ضروری چیزوں میں سوچ رہا ہوگا۔ تو ایک اچھی حکومت میں ضرورت ہے کہ ایسا ماحول بنایا جائے کہ ہر انسان، چاہے وہ عرب ہو، چاہے وہ عجم ہو، چاہے وہ غلام ہو، جو بھی ہو، وہ اپنی بات رکھ سکے، وہ اپنا مشورہ دے سکے، لیکن مشورہ دینے کے بعد یہ آرزو نہیں کرنا کہ ہمارے مشورے پہ حتماً عمل بھی ہو، کیونکہ ممکن ہے تمہارے مشورے سے بہتر رسول اللہ کا علم ہو۔ یہ نہیں کرنا، یعنی ہم نے جو کہا ہے وہ تو ماننا ہی پڑے گا، ہم نے جو کہا ہے وہ پڑھنا ہی پڑے گا، ہم نے جو بات مجلس میں کہی وہ کیوں نہیں پڑھا مولانا نے، نہیں یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس سے اہم ممکن ہے کوئی بات ہو وہ پڑھنا زیادہ ضروری ہے۔ لہذا مشورہ دیں، مشورہ اچھی چیز ہے، مشورے کا احترام بھی کرنا چاہیے۔ لہذا ایک بہت ہی سماجی مسئلہ ہے، سوشالوجی کا اہم مسئلہ ہے کہ رہبروں کو، گھر کے رہبروں کو، قوم کے رہبروں کو، کسی محلے کے رہبر کو، کسی ملک کے رہبر کو، پوری دنیا کے لیڈروں کو موقع دینا چاہیے کہ ہر انسان کی فکری صلاحیت ابھر کر آئے۔ ٹیچرز کو موقع دینا چاہیے، یونیورسٹی کے ذمہ داروں کو موقع دینا چاہیے کہ لوگوں کی فکروں سے استفادہ کریں۔ ایسا ڈکٹیٹرشپ کا نظام نہ ہو، تعلیمی نظام بھی ایسا نہ ہو کہ انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے۔ اسکولوں میں عام طور سے بہت سارے ٹیچرز وہ ہوتے ہیں جو بچوں کی صلاحیت کو ختم کر دیتے ہیں، وہ صرف پڑھاتے ہیں، بچوں کو سوچنے کا موقع نہیں دیتے، بہت زیادہ یہ ہوتا ہے۔ میں تہران کے ایک اسکول میں گیا، بڑا اسکول ہے، بہت اچھا رزلٹ بھی آتا ہے ایسے دیکھنے کے لیے، تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے اس اسکول میں، اسکول یعنی کالج تھا، کہ ہمارے اسکول میں سب کچھ کیا جاتا ہے لیکن پڑھایا نہیں جاتا کچھ۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا، اسکول یعنی پڑھانا ہے، اسکول تو پڑھانے کے لیے ہوتا ہے، کہ نہیں یہاں کچھ بھی پڑھایا نہیں جاتا،
بچوں کو خود ہی سوچنا ہے، خود ہی حل کرنا ہے، خود نہ حل کر پائیں تو دوسرے بچوں سے پوچھنا ہے، اپنے کلاس فیلوز سے حل کرانا ہے، اگر وہ بھی حل نہ کر پائیں تو آ کے ٹیچر بیٹا ہوگا اس سے پوچھ کے حل کریں، چاہے میتھمیٹک کا سوال ہو، چاہے فزکس ہو، چاہے کیمسٹری ہو، چاہے دینی مسائل ہو، پڑھانا نہیں ہے، پوچھے تو بتا دینا ہے۔ حتیٰ ہم کلاس میں بھی گئے، الف بے کا جو کلاس ہوتا ہے الفابیٹ کے کلاس کا، الفابیٹ کے کلاس میں بھی ان کو کچھ پڑھایا نہیں جاتا، کچھ رٹایا نہیں جاتا، بس ماحول بڑا سا ایسے بنا دیا گیا ہے، بڑا سا حال ہے، 3-4 کونوں میں 3-4 استاد بیٹھے ہوئے ہیں، بچے دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، لڑ رہے ہیں۔ بچے ہیں تو بچوں کو تو کرنی چاہیے نا۔ ابھی ہماری مسجدوں میں بہت سارے بچے اس لیے نہیں آتے کہ وہ جب آتے ہیں اور اپنا بچپنا دکھاتے ہیں تو بزرگ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ بچپنا کیوں دکھا رہے ہیں، ان کو میری طرح سے بوڑھا بزرگ ہونا چاہیے، تو ان کو ڈانٹ کے بھگا دیتے ہیں یا بھڑک دیتے ہیں یا توہین کر دیتے ہیں، مسجدوں سے بیزار کر دیتے ہیں۔ تو یہ اپنا بڑھاپا اپنے پاس رکھے، بچوں میں بڑھاپا منتقل نہ کریں، بچوں کو دوڑنے دیں، بھاگنے دیں، مسجد میں دوڑنے دیں، مسجد میں بولنے دیں۔ وہ تو بیٹھ کے دیر تک تسبیح نہیں پڑھ سکتا، وہ تو بیٹھ کے دیر تک دعائیں نہیں پڑھتا۔ آپ اپنی دعاؤں کو اور اپنی نمازوں کو اتنا مضبوط رکھیں کہ بچوں کے بولنے سے ٹوٹنے نہ پائے، خراب نہ ہونے پائے، اس پہ اثر نہ پڑنے پائے۔ بچوں کو بچوں کی طرح رہنے دیں تاکہ ان کا مسجدوں سے انس بڑھے، بچپن ہی سے مسجدوں سے ان کی محبت بڑھے اور اس میں رکاوٹ نہ ڈالیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حتیٰ اسکولوں میں ابھی اکثر ٹیچرز بچوں کو صرف ڈانٹ کے پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور ان کی ساری انہی کا یہ جملہ تھا، جو تہران کے جو اسکول کے جو مدیر تھے پرنسپل، ان کا یہ جملہ تھا کہ ہمارے عام طور سے اسکولوں میں بجائے یہ کہ بچوں کی شعور کو بڑھایا جائے، ان کے سوچنے کی صلاحیتوں کو بڑھایا جائے، ان کو صرف اور صرف پڑھا کے اور رٹا کے اور ہوم ورک کرا کے ان کی ساری ذہنی صلاحیتوں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن صاحب کیا امید رکھیں گے؟ اور ہمارے یہاں تو اور بھی کچھ ہوتا ہے۔ ہمارے اسکولوں میں کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں ہم انگلش میڈیم اسکول میں پڑھے ہوئے ہیں۔ اب انگلش میڈیم اسکول میں وہ پڑھاتے ہیں سائنس، لیکن سائنس سے زیادہ توجہ انگلش پہ ہوتی ہے۔ پڑھاتے ہیں مثلا فزکس، لیکن اس میں کنٹینٹ سارا انگلش ہوتا ہے۔ وہاں سائنس کی سوچ نہیں ڈیولپ کی جاتی، انگلش ہی پڑھائی جا رہی ہے۔ لٹریچر میں بھی انگلش، سائنس میں بھی انگلش، لینگویج میں بھی انگلش۔ بھائی لینگویج میں اچھی طریقے سے انگلش پڑھا دو، سائنس میں اس کو انگلش پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ کوئی بچہ کسی علم کو اپنی زبان میں زیادہ بہتر سمجھ سکتا ہے، نہ کہ دوسرے کی زبان میں۔ لیکن فخر یہ کہتا نہیں ہمارا انگلش میڈیم ہے۔ انگلش میڈیم اسکول ہو تو انگلش اتنی اچھی پڑھا دو، ایک ہی اسی انگلش لٹریچر ہی میں اتنا اچھا پڑھا دو کہ وہ بہترین انگلش جاننے والا ہو۔ لیکن علم پڑھانے کے لیے اس کی مادری زبان چھین کے دوسری زبان میں آپ اس کو نالج دے رہے ہیں، یہ کون سا علم ہوا؟ یہ وہی غلامانہ ذہنیت ہے جو 72-73 سال بعد بھی ابھی تک وہ غلامی کی ذہنیت باقی ہے۔ ملک آزاد ہو گیا، ذہن غلام ہے۔ اس پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم تو سب کچھ انگلش میں پڑھاتے ہیں۔ کیا انگلش میں پڑھاتے ہیں؟ پھر جا کے غلامی بن کے رہتا ہے، یا تو کسی کمپنی کا غلام بن جائے گا، اگر بہت بڑا ہوا تو کسی امریکن یورپین کمپنی کا غلام بن کے رہ جائے گا۔ وہ کبھی آزادی سے سوچنے کی صلاحیت، جب تنخواہ زیادہ مل رہی بس کافی ہے۔ بعض لوگوں کو یہی ہندوستان میں ساری رات جگاتے ہیں اور 4-5 سال گزرنے کے بعد مثلا ان کے سائیکولوجیکل مشکل ہو جاتی ہے، فیملی اسٹرکچر خراب ہونے لگتا ہے، گھر کے روابط ٹوٹ جاتے ہیں، ذہنی طور پر ان سے کیوں؟ اس لیے کہ امریکہ میں تو ابھی رات ہے اور یہاں پر دن ہے، تو جب وہاں دن ہوگا تو کام کیا جائے گا۔ تو بھی آپ جائیں پونے میں، بنگلور میں، حیدرآباد میں، چنئی میں اور دوسرے جگہوں پر بہت سارے جوانوں کی زندگی تباہ کر دی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تنخواہ زیادہ چاہیے، کیونکہ ذہنیت ہی بچپن سے غلامانہ ذہنیت بنائی گئی۔ وہ اپنی کمپنی نہیں ڈال سکتے، وہ اپنا بزنس نہیں کھڑا کر سکتے، وہ اپنا بڑا کام نہیں کر سکتے جس میں کچھ 10-20 لوگ خود کام کریں، 100-50 لوگ خود کام کریں۔ کیوں؟ اس لیے بچپن سے یہی بنایا گیا، تمہیں انگلش اچھی بولنا ہے اور انگریز غلام بن کے رہ جانا ہے۔ سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ معاف کیجیے گا کسی کو میں زیادہ وضاحت نہیں کروں گا، وقت زیادہ نہیں ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے رسول اللہ کو حکم دیا، اللہ اکبر، رسول اللہ کو حکم دیا کہ یا رسول اللہ وشاورہم فی الامر،
آپ امور میں ان لوگوں سے مشورہ کریں۔ رسول اللہ کو اپنے علم کی بنیاد پر اور پروردگار سے ڈائریکٹ رابطے کی بنیاد پر کسی بھی مشورے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر مشورہ نہیں کریں گے تو ان کی ذہنی صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی۔ ان کو ابھارتے رہیں، مشورہ کرتے رہیں، اور اچھا مشورہ ہو تو عمل بھی کریں۔ تھوڑا بہت اگر وہ بھی ہو تو بھی عمل کر لیتے تھے رسول اللہ عمل۔ اور پوری تاریخ، آپ لوگ تو تاریخ وغیرہ تھوڑا مجلسوں میں نہیں پڑھی جاتی ہے، اور آپ لوگ بھی پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے، چونکہ پڑھنے کو کسی کو فرصت نہیں رہی ہے۔ پڑھنے کی فرصت اگر نہ بھی ہو تو بھی بہت ساری تاریخ کے ویڈیوز موجود ہیں، ویڈیوز دیکھ لیا کریں۔ ویڈیوز جب دیکھنا ہو یوٹیوب پہ جا کے تو فضول چیزیں دیکھنے کے بجائے ہسٹری دیکھیں، کوئی علم کی چیز دیکھیں، کوئی مفید چیزیں، بہت ساری مفید چیزیں بھی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں مفید چیزیں موجود ہیں۔ لیکن ٹھیک ہے، بہرحال جیسے ہماری مجلس میں مزہ نہیں آتا ویسے ممکن ہے کہ ہسٹری کی ویڈیو دیکھنے میں مزہ نہیں آئے، تو کاہے لیے دیکھیں؟ سوچ نہیں ہو، تحقیق کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو کہاں انسان کو مزہ آئے گا؟ پھر وہ آ کر ایسی چیزیں دیکھے گا جس میں اس کو مزہ آئے، اور پھر بعد میں جو ہے جو کچھ ہو تو معلوم ہی ہے۔ ہاں، تو یہ بنیادی مسئلہ قرآن نے کہا کہ اے رسول اللہ آپ ایسا کریں، لیکن دیکھو بہت سارے مسائل میں رسول اللہ تمہاری اطاعت کریں گے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، اور اللہ نے تو تمہارے لیے لیکن اللہ حبب الیکم الایمان، اللہ، یہ کیا نعمت ہے اللہ کی طرف سے ہم جیسے معمولی انسانوں کے لیے، جس کی قدر ہم نے کب جانی۔ اللہ کی نعمت ماں باپ کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے ہمیں ملتی ہے، اور تھوڑا سا کسی کالج میں چلے گئے، کسی یونیورسٹی میں چلے گئے، اتنی عظیم نعمت جس کو اللہ نے ہمارے دلوں کے لیے محبوب قرار دیا تھا، اور ہمارے دلوں میں جس ایمان کو زینت بنایا تھا وہ ایمان دھیرے دھیرے ہاتھ سے جاتا چلا جاتا ہے، ایمان ختم ہوتا جاتا ہے، چونکہ جہاں بھی غیر ایمانی کام ہوگا وہاں پہ ایمان کو نقصان ہو رہا ہوگا۔ یوں نہیں ہو سکتا کہ ساری حماقتیں بھی ہوں، سارے گناہ بھی ہوں، سارے فسق و فجور بھی ہوں، اور ادھر ایمان بیٹھا ہو دل میں ایک جگہ کہ نہیں میں ہوں یہاں پر۔ نہیں، ایمان کا دائرہ تنگ ہوتا جاتا ہے، کم ہوتے 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 پھر وہاں سے نکل جاتا ہے کہ اب یہ دن ایمان کے لائق نہیں رہا۔ جب مسلسل انسان گناہ کی زندگی گزارنا شروع کرتا ہے تو پھر اس کے پاس ایمان باقی نہیں رہ جاتا، ایمان کی جگہ ہی نہیں رہ جاتی۔ ایمان نجاستوں کے ساتھ، ایمان پاک ہے تو نجاستوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اسے چھوڑنا پڑتا ہے کہ جاؤ بھائی تم اپنی زندگی جیو، میری رہنے کی جگہ یہ نہیں رہا۔ اللہ نے یہ لطف کیا ہے کہ حبب الیکم الایمان، اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب قرار دیا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ انسان اگر اپنے دل میں ایمان کو محبوب جانے تو یہ سمجھے کہ اللہ کی نعمت ابھی میرے پاس ہے۔ اگر انسان کو ایمان کی باتیں اچھی لگ رہی ہوں، ایمان کا کام اچھا لگ رہا ہو، ایمان کا قدم اٹھانا اچھا لگ رہا ہو، تو یہ سمجھے کہ وہ چیز جو اللہ نے ہمارے لیے محبوب قرار دی تھی ابھی وہ نعمت ہمارے پاس ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہونے لگے، بے ایمانی کی باتیں اچھی لگیں، ایمان کی بات اچھی نہ لگے، افسانے اور کہانیاں اچھی لگیں، قرآن کی بات اچھی نہ لگے، شرک کی باتیں اچھی لگیں، توحید کی باتیں سمجھ میں نہ آئیں، تو اس کا مطلب یہ سمجھیں کہ وہ چیز جو اللہ نے ہمارے لیے محبوب قرار دی تھی وہ گئی، وہ رخصت ہو گئی، اس کی جگہ اس کا گھر میں نے چھین لیا۔ گھر تو اللہ نے دل کو قرار دیا، تو روح ہے انسان گیا۔ اللہم صلی اللہ۔ اگر گناہ کرنا اچھا لگنے لگے تو یہ سمجھے کہ ایمان جا رہا ہے، یوں نہیں وہ کہیں بیٹھا ہوگا، یوں نہیں وہ جا رہا ہے۔ اگر اللہ کے حکم کی نافرمانیاں کرنا اچھا لگے، کبھی ایک وقت ہوتا ہے انسان مجبوری میں کچھ کام کر لیتا لیکن اندر سے اس کو تڑپ رہتی میں کیا کر رہا ہوں، مثلا بے حجاب ہو گیا، بد حجاب ہو گیا، تو کسی مجبوری میں ہو گیا، لیکن اندر سے انسان کا دل دکھ رہا ہوتا ہے کہ نہیں میرا خاندان تو ایسا نہیں ہے، میرے آباء و اجداد تو ایسا نہیں ہے، میرا دین تو ایسا نہیں ہے، اندر سے تڑپ ہو رہی ہے، تو ابھی ایمان بچا ہوا ہے۔ لیکن جب یہی کام کرنے میں اچھا لگنے لگے، اسی کا دکھاوا دکھانے لگے، اسی کو فیشن سمجھنے لگے، اسی کو کلچر معاشرے کی علامت سمجھنے لگے، تو اس کا مطلب کہ وہ چیز اب گئی، ایمان گیا، محبوب چیز گئی۔
وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، یہ لطف خدا ہے کہ اللہ نے ہمارے دل میں کفر و فسق و فجور اور نافرمانیوں کو مکروہ قرار دیا، یہ تمہیں اچھا نہ لگے، اور اگر اچھا لگنے لگے تو اس کا مطلب اللہ کی نعمت یہ لگے۔ اللہ نے جو مکروہ قرار دیا تھا، جو چیزیں ہم مکروہ سمجھتے ہیں کہ فلاں چیز نہ کھاؤ مکروہ ہے، فلاں چیز وہ بھی ہے، لیکن وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے نا۔ وہ مکروہ چیز کھا لینے سے اتنا کوئی بڑی مشکل پیدا نہیں ہوگی، لیکن مکروہ جو گناہ قرار دیے گئے اس کو انجام دینے سے دل سے کچھ رخصت ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کا بھی تھوڑا اثر ہوتا ہے لیکن زیادہ نہیں ہوگا۔ اب اتنی مکروہ گلیوں میں ہم رہ رہے ہیں، اتنی گندگیوں کے ساتھ گزر رہے ہیں، ہے نا، عجیب لگتا ہے، یعنی ناشتہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے ان گندگیوں سے گزرنے کے بعد۔ انسان سوچتا بیٹھا رہے گھر ہی میں، پہلے ناشتہ واشتہ کر لے، ہضم کر لے، پھر نکلے کہیں الٹی نہ ہو جائے، اور اس پہ راضی ہو جاتا ہے۔ دھیرے دھیرے انسان اسی پہ راضی ہو جاتا ہے، دھیرے دھیرے مکروہ زندگی جینے پہ راضی ہو جاتا ہے، دھیرے دھیرے گندگی پہ راضی ہو جاتا ہے، دھیرے دھیرے غلاظت پہ راضی ہو جاتا ہے، دھیرے دھیرے اسی پر مطمئن ہو جاتا ہے، دھیرے دھیرے مکروہ لوگوں کے ساتھ جینے پہ راضی ہو جاتا ہے، دھیرے دھیرے نجس انسانوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے پر راضی ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے اسے نہیں قرار دیا، اللہ نے ایمان کو، اللہ نے مومن کے لیے مومن کو بھائی بنایا، بعد والی آیت ہی کہہ رہی ہے، اس کی محبت ڈالی ہے مومن کے دل میں، مومن کی محبت، مومن کے دل میں گنہگاروں کی محبت کہاں سے آ سکتی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، ان کے اوپر رحم کھایا جا سکتا ہے، ان کو ایمان کی دعوت دی جا سکتی ہے، ان کے لیے اور بھی اللہ کی لطف کی طرف ہے کہ اللہ نے جو سب کچھ دیا ہے تو دیا ہے، لیکن عشق نہیں ہو سکتا، محبت نہیں ہو سکتی۔ تو ایک مسئلہ یہ بہت ہی بنیادی ہے، لیکن میں یہاں سے گزر جا رہا ہوں عزیزوں، کبھی میں بہت تفصیل سے یعنی توفیق ہوئی ہے، معاف کیجیے میں 2 مرتبہ کہہ دیا، یہ اچھی بات نہیں ہے، کبھی اس پہ توفیق ہوئی ہے گفتگو کرنے کی، ابھی یہاں نہیں کرتے ہیں، کہ انسان یہ اپنی زندگی میں طے کر لے کہ کیا چیزیں اس کے لیے زینت ہے اور کیا چیزیں اس کے لیے کراہت ہے۔ یہ مسئلہ، زینتیں کیا ہیں؟ ہماری اپنی بنائی ہوئی چیزیں زینت ہے، یا اللہ کا دین زینت ہے، رسول اللہ زینت ہے، امیر المومنین کا دین زینت ہے، اہل بیت زینت ہے، اہل بیت کی روش زینت ہے، یا غیروں کی روش زینت ہے؟ طریقہ کون، زندگی کا کون سی لائف اسٹائل زینت ہے؟ تقریروں کی حد تک سر نہیں رکھے دین کو، یہاں تک نہیں، کون سا طریقہ زندگی انسان کے لیے زینت ہے، یہ انسان دے گا۔ اور ممکن ہے اگر زینت بدلنا شروع ہو جائے تو بہت دور تک چلا جاتا ہے۔ مثلا عمر سعد کے لیے شہر رے زینت بن گیا، تو کہاں تک گیا؟ حسین ابن علی کے قتل تک گیا، جو شہر رے زینت بن گیا تھا۔ کسی کے لیے ایک مسجد کا تولیت زینت بن جاتی ہے، امام باڑے کی سرپرستی زینت بن جاتی ہے، وقف بورڈ کا ممبر بننا زینت بن جائے۔ یہ نہیں جانتا بیچارہ کہ جب وقف بورڈ کا ممبر بنے گا تو کتنا حرام بولنا پڑے گا، کتنا حرام کھانا پڑے گا، تو چاہے گا بھی تو نہیں بچ پائے گا۔ تو کیوں زینت بن رہا ہے؟ فخر سے اعلان کرتا ہے میں فلاں ہوں، وہ بھی حسین ابن علی کا مال کھائے گا، اللہ کا مال کھائے گا، ہے نا؟ یہ زینت بنا ہوا ہے، عہدے زینت بنے ہوئے ہیں۔ عہدے اچھی چیز ہے، عہدے مطلب ذمہ داری، اگر ذمہ دار انسان ہو تو آگے بڑھ کے ذمہ داری لے، لیکن اسے زینت اپنے آپ کو نہ بنائے، ذمہ داریوں کو زینت نہیں بنائے، بلکہ اس کو ذمہ داری سمجھے۔ تو جب انسان زینتیں اپنی بدلتا ہے، اب یا اس موضوع پر آپ گھنٹوں سوچ سکتے ہیں، گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے، بچوں کی زینت کیا ہے، خواتین کی زینت کیا ہے، زینتیں کتنی الٹی پلٹی ہیں، کتنا الٹ دی گئی ہیں، اور الٹنے کے بعد جب انسان غلط چیز کو اپنی زینت بنانے لگے تو ممکن ہے اپنے بھائی کے قتل کو بھی زینت سمجھنے لگے۔ یہ قرآن کہتا ہے، کوئی عام انسان نہیں، انکلچرڈ لوگ نہیں، بدھو لوگ نہیں، انبیاء کی اولاد، نبی کا بیٹا، نبی کی اولاد، نبی کے پوتے ہیں، نبی کے پر پوتے، نبی کے بھائی، جب انہوں نے غلطی کو اپنے لیے زینت بنایا تو اپنے بھائی کے قتل، یہ لفظ قرآن ہے، سولت کر، یعنی زینت ہو گیا ان کے لیے، یعنی اپنے بھائی یوسف کے قتل کرنا ان کے لیے زینت بن گیا۔ کیا زینت بنا؟ یہ کہ یہ میرا بھائی نہیں رہے گا تو میرا باپ مجھے چاہے گا، میرا باپ ابھی چاہتے تھے لیکن بہرحال جناب یوسف کا کردار بلند تھا تو تھوڑا زیادہ چاہتے تھے، یوں نہیں کہ جناب یعقوب دوسرے بیٹوں کو نہیں چاہتے تھے،
کچھ چیزیں انسان کی کوالٹی کی بنیاد پہ ہوتی ہے، جب کسی میں کوالٹی زیادہ ہوتی ہے تو اس سے عشق کیا جاتا ہے، اس سے محبت کی جاتی ہے۔ محبت تو زبردستی نہیں کھلائی جاتی۔ ہاں بیٹے کے اعتبار سے سب کو چاہتے تھے، لیکن حضرت یوسف میں کوالٹی ہی زیادہ تھی، تو ان کو یہ بات کھٹکتی تھی کہ حضرت یوسف کی طرف نگاہیں کیوں زیادہ ہے۔ البتہ حضرت یوسف چھوٹے بھی تھے، سن میں بھی چھوٹے ہوتے تھے، اگر ذرا سے ان کی سمجھ ہوتی تھی کہ چلو ہم لوگ بڑے ہو گئے ہیں، یوسف چھوٹے ہیں تو چلو محبت کرنے تو کوئی بات نہیں، خوبصورت بھی زیادہ تھے۔ لیکن بھائی کا قتل صرف اس بنیاد پر کہ میرے بھائی کی طرف توجہ کیوں زیادہ ہے، ادھر دیکھتے کیوں ہیں، شیطان نے آ کر بھائی کے قتل کرنے کو ان کے لیے زینت بنا دی۔ یہ لفظ قرآن ہے، بنا دی اللہ۔ اور اپنے اعتبار سے انہوں نے قتل کر بھی دیا، پہلے تو قتل کرنا ہی چاہا، پھر ایک بھائی نے کہا کہ شاید قتل نہ کرو، سامنے کسی کے مارنا اور تلوار چلانا وہ بھائی کے اوپر یہ اچھا نہیں ہے، چلو ایسے کنویں میں ڈال دیتے ہیں کہ وہاں مر جائے لیکن ہم لوگ دیکھنے نہ پائیں۔ اپنے اعتبار سے انہوں نے کنویں میں اس طرح ڈالا تھا کہ وہاں سے نہ کوئی کاروان گزرے، نہ کوئی آئے، نہ کوئی جائے، اور یہ کنویں میں پڑے پڑے مر جائے گا، ہماری نگاہوں کے سامنے قتل تو نہیں ہوگا۔ وہ تو اللہ کا کام ہے کہ کنویں کی گہرائی سے نکال کے کسی کو تخت پہ کیسے بٹھاتا ہے، یہ اللہ آگے کا۔ لیکن انہوں نے قتل کر دیا، اپنے اعتبار سے قتل کر دیا، اور قرآن کا لفظ یہ کہ زینت بن گیا ان کے لیے۔ بہت سارے گناہ ہمارے لیے زینت بن جاتے ہیں، حرام کام کرنا زینت بن جاتا ہے، شادیوں میں آ کر حرام کام سے شادی کا آغاز کرنا یہ زینت بن جاتا ہے، محرم اور نامحرم کا فرق نہ ہو یہ زینت بن جاتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مہندی لگ رہی ہے تو فلاں کزن نہ آئے، فلاں بہن نہ آئے، فلاں وہ نہ آئے، حجاب بھی نہیں ہو، نہیں مہندی لگ رہی ہے، تو زینت بن گیا نا، حرام کام زینت۔ اب جو شادی حرام کام سے شروع ہوگی وہ کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ مہندی اگر لگانا ہی ہے تو بہن لگا دے، سگی بہن لگا دے، ماں لگا دے، یہ سب اتنی اہم چیزیں کیا ہو گئی؟ اہم چیز فقط یہ ہے، پوری شادی میں اہم چیز کیا ہے؟ اب مولانا لوگ تو دو تین بار صیغہ پڑھ لیتے ہیں کیونکہ تھوڑا زیادہ پختہ ہو جائے، اطمینان ہو جائے، ہو سکتا ہے نیت اچھی نہ رہی، نیت جو ہے ذہن میں نہ آیا ہو، لیکن اصل چیز شادی میں فقط ایک زوجتوں کا صیغہ ہے، ایک قبلتوں کا صیغہ ہے، دو صیغہ، وہ باقی چیزیں تکرار ہوتی ہیں تاکہ محکم ہو جائے کام، ہے نا، ایک صیغے سے کام ہو سکتا ہے۔ وہ بھی مولانا کے پڑھنا ضروری نہیں، اگر انسان خود جانتا ہو تو خود پڑھ سکتا ہے، چونکہ عام طور سے خود لوگ نہیں جانتے لہذا وکیل بناتے ہیں، وکیل وہیں بنایا جاتا ہے جب وہ خود یہ کام نہ کر سکتا ہو۔ اب دیکھیں کچھ مولوی لوگ سنیں گے، ان کو تھوڑا شاید ناگوار گزرے کہ بھیا یہ نکاح کے ذریعے سے 4 پیسے کے انتظام ہوتا تھا، وہ بھی آپ روکنا چاہ رہے ہیں، لیکن نہیں عزیزو، یہ وکیل اس وقت بنایا جاتا ہے سر کسی کی میت ہو گئی ہے تو سب سے زیادہ لازم ہے کہ بیٹا اپنے باپ کی میت پڑھائے، بیٹا پڑھائے، بیٹا نہیں پڑھا پاتا ہے ولی اس کا جو اس کا وارث ہے تو مولانا کو پڑھائے وکیل بنا کے۔ تو شادی میں فقط ایک چیز ضروری ہے، وہ ہے 2 صیغوں کا نکاح، 2 جملے کا نکاح، اور ایک چیز مستحب یہ ہے کہ اگر پیسہ ہو تو کچھ رشتہ داروں کو، کچھ غریبوں کو کھانا بھی کھلا دو، بس اتنا سا، اگر پیسہ ہے، قرض لے کے نہیں، زمین بیچ کے نہیں، جائیداد لٹا کے نہیں، ماں کے زیور بیچ کے نہیں، یہ نہیں، اب پیسہ ہے تو کچھ لوگوں کو کھانا کھلا دو، باقی ساری چیزیں ممکن ہے، اسے بہت ساری چیزیں جائز ہو لیکن ضرورت نہیں ہے، اور بہت ساری چیزیں حرام ہو لیکن اس کو زینت بنا دیا، شیطان نے زینت بنا دیا، ہماری رسموں نے زینت بنا دیا۔ تو اگر یہ اب دیکھیں ہمارے ایک بزرگ ہیں، یہاں خواتین کی مجلس سنتی ہیں، اب آج کی مجلس تو میرے خیال سے عام طور سے روزانہ کی مجلس یہاں سے سننے والوں زیادہ وہ برادران رحمت کر رہے ہیں، یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے، باہر سننے والے زیادہ ہوتے ہیں، یہاں کم لوگ سننے والے، لیکن آج اتنی بارش ہو رہی ہے تو آج تو بہرحال آپ لوگ کم ہیں، باہر سننے والے زیادہ ہوں گے، خواتین بھی سنتی ہیں، خواتین میں دین زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، ہم سے بڑے تھے، سینئر تھے، پاکستان میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ایک شریعت جو ہے وہ تو رسول اللہ کی شریعت ہے، رسول اللہ کی شریعت قرآن سے ہے، اس کے پہلے جناب عیسیٰ کی شریعت تھی انجیل سے، اس کے پہلے جناب موسیٰ کی شریعت تھی تورات سے، ہے نا، لیکن ایک شریعت ہے وہ تورات کی نہیں بلکہ اورات کی ہے، اورات یعنی عورتوں کی شریعت۔ عورتیں اپنی شریعت کو زینت نہ بنائیں، وہ اگر مرد مان بھی گئے کہ نہیں یہ کام چھوڑ دو، لیکن عورتیں نہیں مانتی کہ نہیں یہ تو ہو کے رہے گا، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ میں ایک واقعہ بیان بھی کر چکا ہوں اس کے پہلے،
محرم کی پہلی شب یعنی محرم سے ایک دن پہلے ہم سفر کر رہے تھے، تو 2 لڑکے ہم کو چھوڑنے آئے تھے اسٹیشن پہ، اسی آپ ہی کے علاقے میں آنا تھا، اسی سال کی بات۔ تو وہ لڑکے یہ بیان کر رہے تھے کہ میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ دیکھو میں تو اتنا بڑا صحرا نہیں باندھوں گا، یہ 20 کلو کا صحرا ہوتا ہے نا، پہلے 4-6 کلو کا ہوتا تھا سامنے، ابھی پورا کہتا نقابی صحرا ہے، پورے وجود کو، سر گرمی میں شادی ہے اور پورے 20 کلو کے صحرا اس کے اوپر ڈھک دیا گیا، اس کی گردن ٹوٹی جا رہی ہے، پسینہ نکلا آ رہا ہے، جان چلی جا رہی ہے، بلڈ پریشر ڈاؤن ہو رہا ہے، مشکل میں پڑا ہوا، اس کی بیچارے کی شادی ہے، شادی سے پہلے اس کو مار دیا، آدھی جان اس کی نکال لی، بیوی کے پاس جائے گا تو کیا کرے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو ایسا صحرا نہیں باندھوں گا۔ اب پھول اچھی چیز ہے کہ گلے میں ایک ہار ڈال دیا تو کوئی عیب کی بات نہیں ہے، خوشبو آ رہی ہے، اچھی چیز ہے، تھوڑا لگے کہ کس کی شادی ہو رہی ہے، اتنا فرق مشکل نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہزاروں کا صحرا۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ میں تو یہ صحرا شادی میں نہیں باندھوں گا، تو میرے دوستوں کو اتنا تعجب ہو رہا تھا، اتنی حیرت ہو رہی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحرا نہیں باندھو گے، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو ہمارے مرثیہ گو شاعروں نے سب کو، جناب علی اکبر کو بھی صحرا باندھنے کے بعد دیا اور سب کو صحرا باندھ دیا، جبکہ وہاں صحرا وغیرہ ہوتا ہی نہیں ہے، گاڑیوں میں پھول لگا دیا جاتا ہے، گاڑیوں میں کچھ پھول لگا دیتے ہیں، ہاتھ میں پھول لے لیتے ہیں، صحرا وغیرہ نہیں ہوتا، نہ عرب میں ہوتا ہے، نہ ایران میں ہوتا ہے، نہ یوروپ میں ہوتا ہے، کہیں نہیں ہوتا، ہمارے یہاں ہے، چلو ہو تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، خوشبو ہے انسان۔ لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ میں تو صحرا نہیں باندھوں گا، تو اتنا دوستوں نے تعجب کیا کہ ان جوانوں کے جملات جو مجھے بہت اچھا لگا، اس لیے میں ان کی طرف سے پڑھ دے رہا ہوں، کہ اتنا زیادہ وہ تعجب کر رہے تھے۔ ہمارے کئی سارے دوست ہیں جو واجب نماز نہیں پڑھتے، اس پر ان کو تعجب نہیں ہے، صحرا نہ باندھنے میں تعجب ہے۔ اللہ، آپ توجہ کریں، تھوڑا سوچیں، روزہ چھوڑ رہے اس پر تعجب نہیں ہے، ماہ رمضان میں لوگوں کے سامنے کھا رہے ہیں، چھپ کے بھی نہیں کھا رہے ہیں، لوگوں کے سامنے کھا رہے ہیں، چھپ کے کھا لیں تو شاید اللہ معاف بھی کر دے، لیکن لوگوں کے سامنے کھائیں تو یہ روزے کی بے احترامی ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ اگر کوئی کسی مجبوری کی بنیاد پر روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے، بیمار ہے، شوگر زیادہ ہے، تو وہ یوں ہی لوگوں کے سامنے آزاد ہو کے کھانا نہ شروع کر دے، اگر کھانا بھی ہو تو چھپکے سے کھائے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، ابھی شاید نہیں، بعض دنوں میں خواتین روزہ نہیں رکھ ہی نہیں سکتی، ان کے لیے روزہ ہے ہی نہیں، لیکن اس طرح سے وہ رہتی تھی کہ کسی کو خبر ہی نہیں ہو پاتی تھی کہ یہ روزہ نہیں ہے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ ابھی کے بچوں کو نہیں معلوم، ابھی کی ماؤں کو خبر نہیں ہے، لیکن ہماری ماؤں کے لیے آپ کو بھی شاید یاد ہوگا کہ وہ 7-8 دن، 5 دن، 6 دن مہینے میں روزہ ان کو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، روزہ رکھ ہی نہیں سکتی، لیکن روزہ نہ رکھنے کے باوجود بالکل ہی خبر نہیں، کسی کو ذرا سی احساس بھی نہیں ہونے پاتا تھا کہ مثلا یہ میری بہن، یہ میری ماں، یہ میری دادی روزہ نہیں ہے۔ لیکن ایک مرد روزہ چھوڑتا ہے تو منہ میں گٹکے ڈال کے ٹہل رہا ہوتا ہے۔ یہ روزے کی بے احترامی کی اگر سزا دی جاتی، وہی جو کل میں نے کہا اگر امام زمان کی حکومت ہوتی تو یہاں بھی آپ کو کم سے کم ایک 80 کوڑے تو لگائے جاتے ہیں۔ کس لیے؟ روزہ توڑنے پر سزا نہیں ہے، روزے کی بے احترامی پہ سزا ہے۔ دو چیزیں الگ الگ ہوئی، روزہ توڑو تم جانو تمہارا خدا جانے، لیکن روزے کی بے احترامی کرے، یوں ہی کھاتے پھرتے چلے، ہوٹل کھلے ہوں، یہ بے احترامی۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہمارے لیے زینت ہے؟ یہی زینت ہے، یہی صحرا پہننا، یہ صحرا باندھنا بہت بڑی زینت ہے، مہندی لگانے کے لیے محرم و نامحرم کا ہونا یہ زینت ہے۔ جب زینت غلط چیزیں بننے لگتی ہیں تو بات یہاں تک بڑھتی ہے کہ حسین ابن علی کا قتل بھی زینت بن جاتا ہے۔ جو میرے ساتھ کے لیے شہر ریس زینت بنے گا تو حسین ابن علی کا قتل بھی زینت بن جائے گا۔ جب جناب یوسف کے بھائیوں کے لیے، نبی کے بیٹے، نبی کے پوتے، نبی کے بھائی، ان کے لیے جب حسادت بڑھے گی، حسادت زینت ہو جائے گی، تو بھائی کو کنویں میں ڈالنا زینت بن جائے گا۔ کہاں تک انسان جاتا ہے؟ میں آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ یہ گفتگو بہت اہم موضوع ہے، لیکن اس پہ آپ غور کریں۔ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب قرار دیا اور تمہارے دلوں میں اللہ نے ایمان کو زینت بنایا۔ تو جو اللہ نے زینت بنایا اس کو زینت بچا کے رکھے، یہ بڑی زینت ہے۔ اور دوسری چیزیں فضول کی زینت ہے۔
وَكَرَّهَ عَلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اگر ایسا ہو تو یہ لوگ رشد کرنے والے ہیں۔ رشد یعنی گروتھ کرنے والے۔ رشد کا لفظ بہت بڑا ہے، بہت ہی عظیم ہے، لیکن میں یہاں پہ ٹھہروں گا نہیں، چونکہ رشد پر خود قرآن میں بہت جگہ استعمال ہوا ہے۔ شاید ایک مجلس بھی کافی نہ ہو، کئی مجلسوں کی ضرورت ہو کہ قرآن کی نگاہ میں رشد کیا ہے، ایک معاشرہ کیسے رشد کرے، ایک انسان کیسے رشد کرے۔ ہماری رشد صرف یہ نہیں ہے کہ بچے کو کھانا کھلاتے رہو، مناسب پروٹین دیتے رہو، مناسب جو ہے غذائیں دیتے رہو، مناسب کیلشیم و آئرن و فاسفورس اور معلوم ساری چیزیں، تاکہ اس کا جسم رشد کرے۔ صرف جسم کا رشد کرنا یہ ہنر نہیں ہے، انسان کی روح بھی رشد کر رہے ہو، انسان کا ایمان بھی رشد کر رہا ہو، انسان کا تقویٰ بھی رشد کر رہا ہو، اور ایک پورا معاشرہ رشد کر رہا ہو۔ اگر پورا معاشرہ رشد نہیں کر رہا ہوگا تو حتماً پھر اس میں پریشانیاں ہوں۔ اولئک ہم الراشدون، پورے معاشرے کی بات قرآن کہہ رہا ہے کہ رشد کرنے والے، گروتھ ہو رہی ہو، ڈیولپمنٹ ہو رہا ہو، آگے بڑھ رہا ہو، صرف زمینوں کا نہیں، صرف بلڈنگوں کا نہیں، صرف سڑکوں کا نہیں، صرف جسموں کا نہیں، بلکہ انسانی معاشرے میں رشد ہو رہی ہو۔ اور یہ قانون قرآن نے بتائے، اس قانون کی بنیاد پر جنہوں نے اپنی زینتوں اور اپنی کراہتوں کو صحیح کر لیا وہ لوگ رشد کرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اگر الٹ گیا معاملہ، جو چیز زینت نہیں اسے زینت بنا لیا، جو چیز مکروہ ہے اسے زینت بنا لیا، جو چیز زینت ہے اس سے دور ہوتے گئے، تو پھر رشد کے بجائے کیا ہوگا؟ پھر زوال شروع ہو جاتا ہے۔ ایک قوم کا زوال وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ہم آج زوال کر رہے ہیں تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے زینتوں کو زینت نہیں رہنے دیا۔ ٹھیک ہے، اب آگے بڑھیں۔ فضلا من اللہ ورحمتا، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ یہ سب سے بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے ایمان کو زینت بنایا۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے کہ ایمان کو زینت بنایا۔ اللہ نے ہمارے لیے دین کو زینت بنایا، اللہ نے ہمارے لیے رسول اللہ کو زینت بنایا، اللہ نے ہمارے لیے اہل بیت کو زینت بنایا، اللہ نے ہمارے لیے کربلا والوں کو زینت بنایا۔ یہ ایمان ہے، یہ فضل خدا ہے۔ اس پر شکر کرے انسان کہ اللہ نے کیسے عظیم انسانوں کو ہماری زندگی میں زینت بنایا۔ فضلا من اللہ ورحمتا، یہ اللہ کی طرف سے فضل بھی ہے اور یہ اللہ کی طرف سے رحمت بھی ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جانتا ہے، اللہ حکمت والا ہے۔ اللہ جو کچھ قرار دیتا ہے وہ حکمت اور وزڈم سے قرار دیتا ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا بھی ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کس کے لیے کیا زینت ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا مسئلہ، میں جلدی سے آیت کا ترجمہ کروں، ایک بات بیان کروں، بات کو اپنے آخری منزل تک لے آؤں۔ قرآن کہتا ہے اس کے بعد والی آیت بہت ہی زیادہ اہم، بہت ہی بنیادی سماجی مسئلہ قرآن حل کر رہا ہے، توجہ کریں اس پر۔ بہت ہی بنیادی مسئلہ اس کے بعد والی آیت کے ذریعے سے قرآن حل کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑنے لگیں، جھگڑنے لگیں، ایک دوسرے کو قتل کرنے کو تیار ہونے لگیں، تو کیا کریں؟ کیا کریں؟ یہ ہو رہا ہے نا، یہ ہوتا ہے، ملک لڑنے لگتے ہیں۔ ابھی 30-35 سال سے اسرائیل و امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے دو مسلمان ملکوں کو لڑا دے۔ اسلحے بیچ رہا ہے، سعودی عرب و امارات اور قطر زبردست اسلحے خرید رہے ہیں، پوری کوشش ہے۔ وہ تو ڈر اتنا زیادہ ہے کہ ابھی تک لڑے نہیں ہیں، ورنہ اگر یمن کی طرح سے کمزور ہوتے تب تک لڑائی ہو چکی ہوتی۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 65 میں کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، جتنا زیادہ ممکن ہو سکے اپنے آپ کو قوی کرو، مضبوط کرو، اسلحوں کے ذریعے سے مضبوط کرو۔ اس لیے نہیں کہ جا کے کسی پہ حملہ کر دو، کسی کو مار دو، کسی پہ ظلم کرو، بلکہ اس لیے کہ ترحبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تاکہ تمہارا دشمن اور اللہ کا دشمن تم سے ڈرتا رہے۔ تم اسے مارو نہیں، لیکن ڈر بٹھا کے رکھو، ہے نا؟ ڈر ہونا چاہیے، کم بھی ہو پھر بھی ڈر ہونا چاہیے۔ کربلا میں 72 تھے، سامنے 30,000 کا لشکر تھا، لیکن 72 لوگوں سے 30,000 کا لشکر ڈر رہا تھا۔ مومن ایسا ہو، ٹھیک ہے ہم اتنے زیادہ قوی نہیں ہیں کہ 72 لوگ 30,000 سے ڈرائیں، لیکن کم سے کم قرآن کے اوپر تو عمل کرنا چاہیے۔ اسی سورہ انفال کی آیت نمبر 60 میں قرآن کہتا ہے کہ اِن یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم میں سے 20 لوگ صرف صابر ہوں مومن
تو 200 لوگوں پر غالب ہو جائیں گے. یعنی مومن کو ہونا ہی چاہیے ایسا. مومن 20 ہو تو 200 پہ غالب ہونا ہی چاہیے. نہیں ہوا تو مومن نہیں ہے، یہ صابر نہیں ہے. پھر کہا کہ اگر 100 لوگ ہوں تو 200 لوگوں پہ غالب ہو جائیں. ان کو میں تم یہ شروع، اگر 100 ہوں تو 200 پہ غالب ہو جائیں. 100 ہوں تو 1000 پر، معاف کیجیے گا، 100 200 نہیں، 100 ہوں تو 1000 پہ غالب ہو جائیں گے. مومن یہ ہونا چاہیے. مثالیں دے رہا ہے نا، ایک ہی جملہ کے قرآن ایک بات بار بار تکرار شروع میں پہلے دن کہا تھا. تو میتھمیٹک جب لگائی جاتی ہے تو ایک مسئلہ حل کر دیا تو ختم ہو گئی بات. کہا نہیں، اسی فارمولے پہ اور بھی حل کرو، یہ بھی حل کرو، اور بھی حل کرو، 4 5 6 7 8 حل کرو، تاکہ وہ تمہارے ذہن کی پریکٹس بن جائے. اسی لیے قرآن یہی ایک ہی بات 4 مرتبہ کہہ رہا ہے الگ الگ انداز سے. کہا اگر تم 20 ہو گئے تو 200 پہ غالب آنا ہے، تم 100 ہو گئے تو 1000 پہ غالب آنا ہے. یعنی ایک مومن 10 پر تو غالب ہے ہی، لازم ہے. کیوں؟ کمزور نہیں ہونا چاہیے، خوف ہونا چاہیے، باطل پر خوف ہونا چاہیے. باطل پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، لیکن باطل پہ خوف ضرور ہونا چاہیے. کیونکہ اگر اس کے اوپر خوف نہیں ہوگا تو وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا، وہ آپ پہ حملے کرے گا، وہ آپ کو ڈرائے گا، وہ آپ کو مارے گا، آپ کی ناموس کی عزت نہیں کرے گا، آپ کی عورتوں کی عزت نہیں کرے گا. ابھی کیسے کیسے کلپس آ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں ارادے لوگوں کے کیا ہے، کیسے کیسے ارادے بنا رکھے ہیں. یہاں پہ لازم ہے کہ مومن مضبوط ہو، قوی ہو، کم سے کم قرآن کے فارمولے پہ عمل کرتے ہوئے 1-10 پہ غالب اپنے آپ کو رکھے، ہر لحاظ سے رکھے. پھر بعد میں قرآن کہتا ہے الان خفف اللہ، ابھی اللہ تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ دیتا ہے. وعلم ان فیکم ضعفا، اور اللہ نے یہ جان لیا کہ تمہارے اندر کمزوری ہے، کمزور لوگ ہو، اچھا ایمان تمہارا نہیں ہے. تو چلو پھر یہ قانون بتایا کہ اگر تم میں سے ہر انسان کو کم سے کم 2 پر تو غالب ہونا ہی ہے کمزور ایمان کے ساتھ، ہے نا. اب جا کے یہ سورہ آپ پڑھیے گا، سورہ انفال آیت نمبر 60 سے لے کر کے آگے پڑھ ڈالیے گا، 65-66 تک پڑھیے، جو بعد والی آیت وہی ہے جو میں نے شروع میں پڑھی تھی. یہ وقت کی ضرورت ہے، یہ سمجھیں. یہ نہیں کہ کچھ موب لنچرز کو دیکھ کے لوگ ڈر جائیں، کچھ دہشت گردوں کو لے کے. مومن ڈرتا نہیں ہے، مومن کے اندر خوف نہیں ہے، مومن کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. مومن کو قوی رہنا ہے، مومن کو مضبوط رہنا ہے. اور قرآن کے فارمولے پہ عمل کرے تو 20 کروڑ لوگ 2 ارب پر غالب ہیں. 20 کروڑ لوگ 2 ارب پہ غالب ہیں. 2 ارب تو سب مجرم نہیں ہیں، 2 ارب تو سب موب لنچرز نہیں ہیں، 2 ارب تو دہشت گرد نہیں. بہت سارے ہندو جو بہت اچھے ہیں، یعنی اکثریت اچھے لوگ ہیں. اکثریت چاہتے ہیں محبت، اکثریت چاہتے ہیں ملنا جلنا، اکثریت چاہتے ہیں آپس میں رابطہ، اکثریت انسانوں کا احترام چاہتے ہیں. کچھ پرسنٹ لوگ ہیں تو کچھ پرسنٹ لوگ جو مجرم ہیں ان سے ڈر گئے. وہ 20 کروڑ بھی نہیں ہوں گے، ان کی تعداد 20 کروڑ بھی نہیں ہے، اور 20 کروڑ لوگ ان سے ڈر جائیں. قرآن کہتا ہے تم اگر 20 کروڑ ہو تو اگر 2 ارب بھی آ جائے تو تمہیں نہیں ڈرنا چاہیے. اور صرف کہتا نہیں ہے، کربلا میں دیکھا گیا ہے کہ کربلا میں تو بہت عظیم لوگ تھے. تو آپ جنگ موتا میں دیکھ لیں، جنگ موتا میں صرف 3000 لوگ گئے تھے. رسول اللہ نے 3000 لوگوں کو بھیجا تھا، وہ جا کے 1 لاکھ لوگوں سے لڑ کے آئے، کم سے کم 1 لاکھ. بعض لوگوں نے اور بھی بڑھایا ہے تعداد، اور زیادہ لکھا ہوا ہے، 2 لاکھ تک بھی ذکر ہے. روم سے لڑنے گئے تھے. روم بڑی طاقت تھی. روم جو ہے ابھی جو اٹلی میں روم ہے اس کے انڈر میں پورا یورپ تھا. یورپ کے 47 ملک تھے. اس کے بعد ترکی تھا، سیریا تھا، لبنان تھا، فلسطین تھا، جارڈن تھا. یہ سب کے سب روم میں آتا تھا. اتنے بڑی حکومت سے لڑنے کے لیے رسول اللہ نے کتنے لوگوں کو بھیجا؟ 3000 لوگوں کو. 3000 لوگ 3 سپہ سالار، جناب جعفر ابن ابی طالب، جناب زید ابن حارثہ، جناب عبداللہ ابن رواحہ، یہ 3 عظیم سپہ سالار. 3 سپہ سالاروں کو کہا جاؤ لڑو، ان کو پچھاڑو، وہ حملہ کرنے آ رہے ہیں، مدینے میں حملہ کرنے آ رہے ہیں. 1 لاکھ کے فوج بنا لیا، مدینے میں آ رہے ہیں حملہ، تو تم 3000 لوگ جاؤ. اور کہا اگر پہلا قتل ہو جائے تو دوسرا علم اٹھا لے، دوسرا قتل ہو جائے تو تیسرا علم اٹھا لے. اور جب جانے لگے تو لوگ سمجھ گئے اگر رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلا قتل ہو جائے، دوسرا قتل ہو جائے، اور اگر تیسرا قتل ہو جائے تو تمہیں سے کوئی اٹھا لے، اس کا مطلب یہ 3 کے 3 تو شہید ہونا ہی ہونا ہے. اور رسول اللہ کہہ کے بتا رہے ہیں نا، تو پکا تھا شہید ہونا ہے. وہ گئے، شہید ہو گئے. جناب جعفر شہید ہو گئے.
1300 کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے جنگ کر رہے ہیں، اور رسول اللہ مسجد میں بیٹھ کے خبر دے رہے ہیں کہ دیکھو جعفر آگے بڑھ رہے ہیں، جعفر جنگ کر رہے ہیں، جعفر حملے کر رہے ہیں، جعفر حملے کرتے کرتے زخمی ہو گئے ہیں، جعفر کا ہاتھ کٹ گیا ہے، جعفر شہید ہو گئے، یہ دیکھو زید ابن حارثہ نے علم اٹھا لیا ہے، زید ابن حارثہ جنگ کر رہے ہیں، زید ابن حارثہ شہید ہو گئے جنگ کرتے کرتے۔ پھر اس کے بعد عبداللہ ابن رواحہ نے علم اٹھا لیا ہے۔ ڈرے وہ لوگ، 1 لاکھ کا لشکر دیکھ کر ڈرے۔ یہ ضروری اس لیے بیان کر رہا ہوں، میں پچھلے سال میں بیان کروں، اس کے پہلے کبھی نہیں بیان کیا تھا، کیونکہ ضرورت ہے ابھی ڈرے ہوئے لوگوں کے درمیان میں بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ 1 لاکھ کے لشکر کے مقابلے میں 3000 لوگ ڈرے۔ جب معلوم ہوا، خبر دی ہے کہ 1 لاکھ کا لشکر سامنے آیا ہے، تو آپس میں اکٹھا ہوئے، کہا جنگ کریں کہ نہ کریں۔ اب جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں آپ بتائیں؟ 1 لاکھ کے مقابلے میں 3 لوگ جائیں، خودکشی کرنے جائیں، سوسائڈ کرنے جائیں، یہی کہتے ہیں نا۔ ابھی کچھ لوگ، 1 آدھ لوگ اس میں شک کر رہے تھے کہ عبداللہ ابن رواحہ بہت ہی عظیم انسان، شہید، روایتیں ان کی بڑی خوبصورت ہیں، انہوں نے سوال جو کیا، ابھی فرصت نہیں ہے، اس سال ماہ رمضان میں تھوڑا توفیق ہوئی تھی، بہت تفصیل سے یہ باتیں کی گئی ہیں۔ عبداللہ ابن رواحہ نے کہا کہ جس چیز سے ہمارے دلوں کو ڈر لگتا ہے، ہم اسی کے شوق میں تو یہاں تک آئے ہیں، تو ڈر کس بات کا؟ نہیں بات ہوئی بات کہ جس چیز سے آپ لوگ ڈر رہے ہیں، یعنی مرنے سے، تو ہم تو شہادت ہی کے شوق میں نکل کے 1300 کلومیٹر سفر کر کے آئے ہیں، تو پھر ڈرنا کس بات کا ہے؟ جس کو شوق شہادت ہو وہ 1 لاکھ سے نہیں 10 لاکھ سے بھی نہیں ڈرے گا، کہاں سے ڈرے گا؟ لیکن شوق شہادت کے لیے مرد چاہیے۔ قرآن کہتا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 میں، من المومنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنوں میں سے، مومن تو بہت ہوں گے لیکن مومنوں میں سے کچھ ہی ایسے مرد ہیں جو اللہ کے وعدے کو پورا کرتے تھے، اور اللہ کے وعدے کو پورا کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ منہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر، کچھ لوگ ہیں جو شہید ہو گئے اور کچھ لوگ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں شہادت ملے۔ شہادت کب ملے گی؟ شہادت اس وقت مل سکتی جب حق بولے، جب ظلم کے خلاف بولے، یہی تو شہادت نہیں ملتی۔ شہادت کا درجہ کمزور لوگوں کو نہیں ملتا، شہادت کا درجہ بزدلوں کو نہیں ملتا، شہادت کا درجہ بزدل لوگ بیٹھ کے حج پہ حج کرتے رہے انہیں نہیں ملے گا، شہادت کا درجہ 91 سال کے مسلم ابن اوسجا کو ملے گا۔ یہ نہیں کہا کہ ہم 91 سال کے انسان جا کے کیا کریں گے، وہ شہید ہوں گے، لیکن مرد ہوں۔ یہ مرد جنڈر والا مرد نہیں جس کی داڑھی ہو، جس کا چہرہ بڑا ہو، جس کے اندر طاقت زیادہ ہو، یہ مرد وہ نہیں ہے، جنڈر والا مرد نہیں ہے۔ یہ جو قرآن کہتا ہے صفات والا مرد، جو کچھ جنڈر والے مرد امیر المومنین کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے اور امیر المومنین سے کہتے تھے کہ یا اشباہ الرجال ولا رجالا، اے مردوں جیسی شکل والے لوگ جو مرد نہیں ہو، یہ امام کا جملہ، اے مردوں جیسی شکل والے، اشباہ الرجال، اے مردوں کی شبیہ ہو، ولا رجالا، لیکن تم مرد نہیں ہو، تمہاری حالت تو ایسی ہے کہ تم باتیں کرتے ہو تو ایسا لگتا ہے پہاڑ ٹوٹ جائے گا، لیکن تمہارا عمل دیکھتے ہیں تو خوف زدہ بزدل ڈرے ہوئے لوگ، تم اتنے ڈرے ہوئے لوگ ہو جیسے پہلی شب کے ہجلِ عروسی میں بیٹھی ہوئی دلہن ڈری ہوتی ہے۔ یہ امیر المومنین کا کلام، کتنا حسین، جیسے دلہن ڈری ہوتی کہ نئے گھر میں آئے ہیں، نیا انسان ہے، نیا رابطہ ہے، شوہر ہے، پتہ نہیں کون لوگ ہوں گے، وہ ڈری سہمی ہوئی شب میں بیٹھی ہوتی۔ تمہاری حالت تو یہ ہے، تم دشمنوں کو دیکھ کیسے ڈر جاتے ہو۔ امیر المومنین کی شجاعت کے اتنا ذکر، تو مرد چاہیے۔ میں آگے واپس پڑھ کے آتا ہوں، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنوں کے 2 گروہ آپس میں لڑنے لگے تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان میں صلح قائم کرو۔ یہ لڑتے نہ رہیں، یہ آپس میں نہ لڑتے رہیں، لڑنا ہو تو اس کو اپنی صلاحیت کو سنبھال کے رکھیں، باطل کے خلاف لڑیں، آپس میں نہیں لڑے مومنین۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، مطلب ترجمہ کر دوں، ایک بہت ضروری مطلب تھا، ابھی اس کی فرصت نہیں رہی، کل بیان کریں گے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اب اگر تم لوگ صلح کرنا چاہو، اس میں سے ایک گروہ ہے جو صلح کرنے کو تیار نہیں، بغاوت کر رہا ہے، بار بار باغی بن رہا ہے، بار بار لڑ رہا ہے، بار بار جھگڑ رہا ہے، تو فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو وہ انسان جو بغاوت کر رہا ہے اس سے تم بھی جنگ کرو، تم جنگ کرو۔ اللہ اکبر، یعنی مومنوں میں
جنگ و جدال نہ رہے، حتیٰ اس کے لیے اگر جنگ بھی کرنی پڑے، اس کو دبانے کے لیے، اس پر فورس ڈالنے کے لیے، وہ بھی کرو، لیکن مومن میں جنگ باقی نہ رہے۔ قرآن ہی ہے، قرآن کتنا حسین۔ اگر تھوڑا سا دباؤ ڈالنا پڑے، تھوڑا پریشر ڈالنا پڑے، تھوڑا سختی کرنی پڑے، تھوڑا جنگ بھی کرنا پڑے تو کرو، تاکہ مومنوں میں جنگ نہ ہو، وہ لڑے نہیں، نہ یہ کہ اگر اکسا کے لڑائیں۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک دوسرے پر پھر بھی جنگ کر رہا ہے تو فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، وہاں تک اس سے جنگ کرو کہ وہ بھی پلٹ جائے امر خدا کی طرف، وہ بھی مان لے کہ ہاں مومنوں میں صلح ہونا چاہیے، لڑائی نہیں ہونا چاہیے، یہاں تک جنگ کر دے۔ یہ منوا کے رہو، یہ منواؤ، خاموش ہو کے نہیں بیٹھ جاؤ۔ مومن لڑ رہے ہیں تو ان کو منواؤ کہ کیوں لڑ رہے ہو، حتی تفیع الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ امر خدا کی طرف پلٹ جائے۔ فَإِن فَاعَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، اب جب پلٹ جائے تو دیکھو یہ نہ کہنا کہ وہ تو غلط کام کر رہا تھا، اس کے ساتھ ناانصافی نہ ہونے پائے، ٹھیک ہے اب پلٹ گیا ہے نا، تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، اب عدالت کے ساتھ فیصلہ کرو۔ دو مومن ہوں یا دو مومن گروہ ہوں یا دو مومن ملک ہوں، اگر فیصلہ کرنا ہے تو عدالت کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا، اور ان کے درمیان میں قسط و انصاف رکھو کہ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں ہی سے محبت کرتا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، اس کے بعد قرآن کہتا ہے یہ کیوں ایسا ہو، لڑ رہے تو لڑنے دو، کہ نہیں کیوں ایسا ہو، اس لیے کہ انما المؤمنون اخوہ، کیونکہ مومن بھائی ہے، یہ قرآن کا دستور ہے، مومن بھائی، جو بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے وہ بھائی۔ اس زمانے میں سبھی ایک ہی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، ابھی ہم نے تھوڑا فرق کیا ہوا ہے بعد میں، لیکن رسول اللہ کے زمانے میں جب یہ آیتیں نازل ہوئی سب لوگ مومن، کچھ منافقوں کو چھوڑ کے باقی سب مومن، وہاں فرقے وغیرہ نہیں تھے کہ یہ اس فرقے کا یہ اس فرقے کا، نہیں، سب۔ کیوں ان کے درمیان میں جنگ نہ ہونے پائے، کیوں اگر وہ لڑے تو تم روکو؟ اللہ اکبر، امیر المومنین ضربت لگنے کے بعد سر پہ ضرب لگی ہوئی ہے، ضربت اتنی گہری ہے کہ صرف ہڈیاں نہیں بلکہ مغز تک پہنچ گیا ہے وار۔ جب طبیب آیا اس نے ڈال کے دیکھا جانور کے کسی حصے کو، دیکھا کہ نہیں مغز کے ذرات لپٹے ہوئے چلے آئے اس میں۔ امیر المومنین اپنے ارادے سے بار بار بے ہوش ہو رہے ہیں لیکن بہرحال 2.5-3 دن تک زندہ رہے۔ ضرب کی یہ عالم ہے، زہر کا اثر یہ ہے کہ محمد حنفیہ فرماتے ہیں کہ پیر کے تلووں کا رنگ بدل گیا تھا امیر المومنین، صرف چہرے کا رنگ نہیں، صرف آنکھوں کا ہونٹوں کا رنگ نہیں، سمجھ رہے ہیں، صرف ہونٹوں کا رنگ نہیں بدلا تھا، پیر کے تلوے کے رنگ بدل گیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے بابا جان کے پیر کے تلوے کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ ایسے وقت میں امیر المومنین وصیت کر رہے ہیں تو امیر المومنین وصیت میں فرما رہے ہیں کہ دیکھو پہلے نظم رکھنا اپنی زندگی میں، پہلے تقویٰ رکھنا، دوسرے نظم رکھنا، تیسرے یہ کہ لوگوں کے درمیان میں صلح قائم کرنا۔ لڑائیاں ہونے لگے، اختلاف ہونے لگے، طلاق تک بات پہنچی، صلح قائم کرنا، اس کو اور اکسانا نہیں۔ ایک شوہر نادان ہے، ایک بیوی نادان ہے، ابھی جوان ہے، ابھی زیادہ سمجھ نہیں ہے، ابھی زندگی کا تجربہ نہیں ہے، تو ان کو اکساؤ نہیں۔ کبھی کبھی مائیں آ کر اپنی بیٹیوں کی زندگی کو تباہ کر دیتی ہیں، اتنی احمق مائیں ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی باپ اتنی حماقت کرتا ہے کہ ذرا سی بات پہ غصے میں آ کر ماں باپ شوہر بیوی کی زندگی کو تباہ، اپنی بیٹی کی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے، اپنے بیٹے کی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے۔ شادی ہوئی ہے ان کی، تمہارا کام تھا صلح کرانا، تمہارا کام ان کے درمیان میں تفرقے ڈالنا نہیں تھا، تمہارا کام طلاق کے لیے جوش پیدا کرنا نہیں تھا، تمہارا کام تھا صلح کرانا۔ آخر شادی ہوئی ہے، لفصل ہو، صلح کرو ان کے درمیان۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ صلح کرو، اور میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ اگر دو لوگوں کے درمیان میں صلح قائم کی جائے تو 1 سال نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے سے بہتر ہے، افضل ہے۔ 1 سال اگر دو جدا لوگوں کے درمیان میں صلح کرا دی جائے، دو مسلمانوں میں، دو مومنوں میں، دو بھائیوں میں، دو رشتہ داروں میں اگر صلح قائم کر دی جائے، 1 سال نماز اور روزہ سے بہتر ہے، میں نے رسول اللہ سے سنا ہوا۔
اس لیے صلح کرو، کیوں؟ اس لیے کہ انما المؤمنون اخوہ، کیونکہ مومنین بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، تو بھائیوں کے درمیان میں صلح ہونا ہی چاہیے، صلح کرو۔ واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرو، چونکہ یہ سب تقوی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ شروع میں بھی کہا گیا، بعد میں کہا گیا۔ ایک صاحب مجلس میں آئے تھے پہلے دن، شاید ان کو اچھی مجلس نہیں لگی، چلے گئے، لیکن انہوں نے بہت اچھا ایک نقطہ بیان کیا تھا کہ کوئی کسی ذاکر کا بیان کیا تھا کہ امیر المومنین امام المتقین ہیں، امام الفاسقین نہیں ہیں، امام المجرمین نہیں ہیں، امام الغاصبین نہیں ہیں، امام المتقین ہیں۔ تو اگر امیر المومنین کو اپنا امام بنانا ہے تو پہلے متقی بنو، تقوی ہوگا تبھی امیر المومنین امام ہے، ورنہ امام نہیں ہے۔ یعنی تمہارے امام نہیں ہے، ہمارے امام ہے۔ اگر ہمارے اندر تقوی نہیں ہے تو ہمارے امام نہیں ہے۔ ہمارا امام وہی ہے جس کی زندگی ہم نے دیکھی ہے، اس کے راہ پہ چل رہے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ یہ امام نہیں جس کو کہتے ہیں امام امام امام، وہ نہیں، یعنی جس کے مطابق تم نے زندگی جی ہے، جو آگے چلتا ہے تم اس کے پیچھے چلتے رہے، وہی تمہارا امام ہے۔ زبانی امام اور ہوتا ہے، عملی امام اور ہوتا ہے۔ زبانی امام ہم کتنا امیر المومنین کو امام کہتے رہے، لیکن اللہ زبانی امام قبول نہیں کرے گا۔ زبانی امام کی بات ہی نہیں ہوگی، زبان کو بولنے کا اختیار ہی نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، اس دن تو تمہارے منہ پہ مہر لگا دی جائے کہ بولنا ہی نہیں ہے۔ یہ جھوٹی باتیں جتنی کرتے رہے، آج بولنا نہیں ہے۔ آج تمہارا عمل بتائے گا کہ تمہارا امام کون تھا۔ زبانی امام نہیں چلے گا، وہ نہیں ہوگا۔ جس نے جس کی لائف اسٹائل کو اپنا کے اس کی جیسی زندگی گزاری، وہی اس کا امام۔ جس نے جس کی لائف اسٹائل کو اپنے لیے زینت سمجھا اور اسی زینت پہ چل نکلا، وہی اس کا امام۔ جو امام کے معنی ہی ہوتا آگے چلنے والا، اور امت میں ہوتی جو اس کے پیچھے پیچھے چلتی۔ بس میں نے تمام کیا عزیزو، ایک بہت ہی اہم مطلب تھا، بیان کرنا تھا لیکن نہیں رہ گیا، وقت نہیں رہ گیا۔ فاصلحوا بین اخویکم، حسین ابن علی مقتل میں کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ کی جو تلواریں لے کر آئے ہیں، وہ لوگ جو نیزے لے کے آئے ہیں، وہ لوگ جو بیسیوں تیر لٹکا کے آئے ہیں کہ جتنا ممکن ہو سکے گا تیر مارتے رہیں گے، مارتے رہیں گے، مارتے رہیں گے۔ یہ نہیں کہ ایک تیر، یہ نہیں کہ دو تیر، پشت تیر سے بھری ہوئی ہے، پیچھے لٹکائے ہوئے ہیں، تیر نکال نکال کے مارتے رہیں گے۔ وہ لوگ جتنے تیر و تلوار و نیزے لے کے آئے ہیں، حسین ابن علی ان کے درمیان میں بھی کھڑے ہو کے ان کو ہدایت کی باتیں کر رہے ہیں تاکہ ان کو بھی درمیان میں صلح قائم کریں۔ تم کیوں لڑنے آئے ہو، کیوں لڑ رہے ہو؟ انشاءاللہ کبھی، ابھی تو شاید اس اشرے میں فرصت نہ ہو پائے، وہ بہت ہی عظیم خطبہ ہے، اسی سال پڑھا گیا ہے، کہیں پر یاد نہیں آ رہا مجھے کہاں پڑھا ہے۔ بہت ہی عظیم الشان خطبہ ہے جو حسین ابن علی نے مقتل میں کھڑے ہو کے پڑھا ہے، کربلا کے میدان میں۔ کس طرح سے سمجھایا ہے، کس طرح سے، کیا کیا حوالے دیے، کیا کیا حدیثیں بیان دی۔ کہا اگر تم کچھ بھی نہیں مانتے، اتنا تو تم جانتے ہو کہ میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، تو مجھے کیوں مان؟ یہ تو تم سب کو یقین ہے نا کہ میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں۔ تمہیں حدیثیں نہیں معلوم، اگر تمہیں نہیں معلوم ہے تو جا کے پوچھو، زید بن ارقم موجود ہے، جا کے پوچھو جابر بن عبداللہ انصاری موجود ہے۔ کئی سارے صحابیوں کا، رسول اللہ کے صحابیوں کا نام لیا کہ جن کے سامنے رسول اللہ نے حدیث فرمائی تھی کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ تو کیا جنت کے سرداروں پہ تیر چلایا جاتا ہے؟ امام نے سوال کیا۔ تمہیں ہماری بات پہ اگر یقین نہیں آتا، جا کے پوچھو جابر بن عبداللہ انصاری سے، وہ ہیں، زید بن ارقم ہیں، رسول اللہ کے اور کئی صحابیوں کے نام ہے، وہ ہیں، جا کے ان سے پوچھو۔ اگر تم ابھی جا کے پوچھ نہیں سکتے کیونکہ وہ یہاں پر نہیں ہے، تو کم سے کم تمہیں اتنا تو معلوم ہے کہ میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، تو پھر کیوں جنگ کر رہے ہیں؟ کیوں جنگ کر رہے ہیں؟ کئی بار میرے ساتھ کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کی، میٹنگز کی، تاکہ جنگ نہ ہونے پائے، امت میں جنگ نہ ہونے، مسلمانوں میں جنگ نہ ہونے پائے۔ امیر المومنین نے کتنی کوشش کر ڈالی جنگ جمل میں کہ جنگ نہ ہونے پائے۔ جنگ صفین میں کب تک پانی چھین لیا، بار بار پریشان کر رہے ہیں، کہا حملے کا نہیں، میری طرف سے نہیں، ہم خطبے پہ خطبہ دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ جب کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہا کہ ٹھیک ہے پوری امت کو چھوڑ دو، آؤ ہم لوگ آپس میں لڑ لیتے ہیں۔ اتنے لوگ کیوں مروا رہے ہو؟ وہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کبھی تفرقے نہیں ڈالتے، وہ ختم کرنا چاہتے، جنگ ختم کرنا چاہتے۔ لہذا وہ جو امام کے دشمن بن کے آئے ہیں، امام کے بچوں پہ تیر چلانے کے لیے جو آئے ہیں، ان کو
کو امام حسین جنت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، آؤ میں تمہیں جنت کا راستہ بتاؤں۔ کتنا بڑے دل کا انسان ہے، بڑے دل کے لوگ، کربلا میں سب بڑے دل کے لوگ آئے۔ وہ علی اکبر جس کی جدائی حسین کے لیے بہت سخت تھی، وہ عباس جس کو کیسے حسین گوارا کرے گی میرا عباس کا، اور یہ سب تو عصر عاشور تک کی بات تھی۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ وہ جس کو رسول اللہ بار بار امام حسین کہہ کے گئے تھے میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، میں رسول اللہ کی، یہ تو تم جانتے ہو میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، لیکن حسین ابن علی کی شہادت کے بعد بیویوں نے کیا دیکھا کہ 10 یا 12 گھوڑوں کی نالبندی ہونا شروع ہو، ان کو ایک صف میں باندھا جانے لگا، ایک گھوڑے کو دوسرے گھوڑے سے ان کی گردنوں کو باندھنے لگے تاکہ قریب قریب رہیں، تاکہ بیچ میں فاصلہ نہ رہے، کیوں؟ تاکہ جب جسم پہ گھوڑے دوڑائے جائیں تو جتنا زیادہ ہو سکے ٹاپے پڑے، دور دور نہ رہے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ وقت آ گیا کہ یہ گھوڑے دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگے، اور بڑھتے بڑھتے پھر ان کی رفتار تیز ہو گئی۔ بہت سارے لاشیں لوگوں نے اٹھا لیے تھے، یہ کہہ کے اٹھائے تھے، چونکہ میرے ساتھ کے لشکر میں ہر قبیلے کے لوگ موجود تھے، بنی اسد موجود تھے، بنی تمیم موجود تھے، بنی قریظہ موجود تھے، معاف کیجیے قریظہ نہیں، دوسرے بہت سارے قبیلے موجود تھے۔ وہ ہر قبیلے کے لوگ آگے کہتے تھے ہم مار تو سکتے تھے، ہم جنگ تو کر سکتے تھے، لیکن حر کے لاشے کو پامال نہیں ہوئے۔ بنی اسد آگ کہتے تھے حبیب ابن مظاہر کا لاشا پامال نہیں ہوئے، ہم حبیب ابن مظاہر کو قتل تو کر سکتے ہیں لیکن حبیب کا لاشا پامال نہیں ہوئے، زہیر کا لاشا پامال۔ سارے لاشیں اٹھا لیے گئے، حسین ابن علی کا لاشا مقتل میں پڑا، زہرا کا لال، رسول اللہ کا نواسا۔ اور پھر انہوں نے گھوڑوں کو دوڑانا شروع کیا، قریب قریب گھوڑے، ایک صف میں بدے ہوئے گھوڑے حسین ابن علی کی لاش پہ دوڑتے رہے، دوڑ کے آگے گئے، پھر گھوڑوں کو پلٹایا گیا، پھر واپس آئے، مسلسل اتنا زیادہ گھوڑے دوڑائے گئے کہ یہ ظالموں نے خود ہی جملہ کہا، عزیزو میں کیسے یہ عرض کروں کہ انہوں نے خود ہی کہا کہ جب دربار تک پہنچے تو جا کے کہنے لگے کہ ہماری رکابوں کو سونے چاندی سے بھر دیا جائے، ہمیں زیادہ انعام دیا جائے۔ لوگوں کو 2 4 10 سکے مل رہے تھے، کہا ہمیں زیادہ انعام دے۔ کہا تم نے ایسا کیا کام کیا ہے جو کسی نے نہیں کیا؟ کہا ہم نے وہ کیا ہے جو کسی نے نہیں کیا۔ کیا کیا ہے؟ نحنو قد رززنا صدر الحسین بعد ظہرہ، ظہر مانے پیٹھ ہوتا ہے، صدر مانے سینہ ہوتا ہے، رز مانے ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، چور چور کر دینا، سمجھے آپ؟ بعد ظہرہ، حسین بن علی کو پس گردن شہید کیا گیا تھا، پس گردن شہید کیا گیا تھا تو پہلے پشت پہ گھوڑے دوڑاتے رہے، پھر پشت پہ گھوڑے دوڑاتے دوڑاتے لاش کو سیدھا کیا، اور سیدھا کرنے کے بعد پھر سینے پہ گھوڑے دوڑاتے رہے۔ اتنا زیادہ حسین کے سینے پہ گھوڑے دوڑائے کہ ہڈیاں ٹوٹ گئی، ہڈیاں ٹوٹ ٹوٹ کے مل گئی، سینے کی ہڈی پشت کی ہڈیوں سے، پشت کی ہڈیاں سینے کی ہڈیوں سے مل گئی۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا، ایک بہن کی نگاہیں دیکھتی رہی، یہ گھوڑے دوڑتے رہے، بیٹیوں کی نگاہیں دیکھتی رہی، یہ گھوڑے دوڑتے رہے، اہل حرم کی نگاہیں دیکھتی رہی، زہرا کا لال پامال ہوتا رہا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وعطرة الطاهرين۔ پروردگار ہمیں صلح و آشتی کے ساتھ زندگی کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے جو پچھلے گناہ ہیں، جو پچھلی کوتاہیاں ہیں، جو پچھلے اختلافات ڈالے ہیں، جو پچھلے تفرقے ڈالے ہیں، جو مومنین کے درمیان میں اختلاف و جدائی کے سبب بنے، پروردگار ان تمام گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما، علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، عید اللہ سستانی رہبر انقلاب کی حفاظت فرما، مجاہدین اسلام کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور امام کے ناصروں میں قرار دے۔